پیدائش کی خبر چاروں طرف ہے اور اس بچے کی تلاش جاری رہی ہے۔ وہ آ گیا۔ محمد، یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ اس نام کا مطلب ہے تعریف کے قابل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضور پاک صاحب لولاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کے بارے میں۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کو ہوئی، جو سن عیسوی کے لحاظ سے اپریل 571 عیسوی تھا، یعنی عام الفیل کے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا، ایسا نور جس سے شام کے پورے محلات روشن ہو گئے۔ اور آپ فرماتی ہیں، جس رات آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبہ میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے، اور اسی رات بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی اور یہ اعلان کر رہی تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا مبارک عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور اپنے پوتے کو گود میں لیا تو آنکھیں بر آئی اور اپنے مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد ماجد عبداللہ وفات پا چکے تھے، چنانچہ آپ کی پیدائش کے بعد عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے ہر قسم کے فتنہ اور شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کا دودھ پیا، اور پھر اس کے بعد ابو لہب کی باندی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ پرورش کے لیے شیرخوار بچے کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کے صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو، اور عربی زبان جو کہ دیہات میں بہت اچھی طریقے سے بولی جاتی تھی وہ بھی بنیادی طور پر سیکھ لیں۔ اور اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں ہر سال مکہ آتی تھی، اور وہاں پر جتنے بچے پیدا ہو چکے ہوتے یعنی نومولود بچے، ان کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئی تو عورتوں نے کافی سارے گھروں سے بچوں کو گود لے لیا اور امیر گرانوں سے بچوں کو لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعام و اکرام مل سکے۔ لیکن جب ان عورتوں نے آمنہ بی بی کے گھر کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہاں پر بھی بچہ ہے لیکن یتیم ہے، تو مال اور انعام و اکرام نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھی گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی بنو سعد اور بنی بکر کی عورتوں میں ایک عورت دائی حلیمہ بھی تھی جو نہایت ہی غریب خاتون تھی، اور ان کی اونٹنی بھی لاغر اور کمزور تھی، مگر ان کو کیا پتا تھا کہ ان کی قسمت تو چمکنے والی ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو محبت کا ٹاٹھے مارتا سمندر ان کے سینے میں موج زن ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکی۔ لہٰذا بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں آتے ہی بی بی حلیمہ پر برکتوں رحمتوں کا ظہور اور نزول شروع ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور اور لاغر تھی، اس کے تن دودھ سے بھر گئے۔ قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ قافلے والوں نے پوچھا،
اے بی بی حلیمہ، کیا یہ تیری وہی کمزور اونٹنی ہے یا تم نے کوئی اور اونٹنی کا انتظام کر لیا؟ تو حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث بھی یہ سب محسوس کر کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو ہماری وہی اونٹنی ہے، یہ جو برکتیں اور رحمتیں اور نعمتیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس بچے کی برکت سے ہے، اور حلیمہ یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ ہم نہایت ہی بابرکت بچے کو اٹھا کر لائے ہیں اور یہ خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب بی بی حلیمہ سعدیہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانور کے تھن میں دودھ سوکھ چکے تھے، کہیں پر بھی دودھ نہیں ملا کرتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب بی بی حلیمہ اپنے گھر میں تشریف لائی تو تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بی بی حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں چراگاہ سے واپس آتی ہیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ ہر طرف قحط پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو اپنی جانوروں سے ایک قطرہ دودھ تک نہ ملتا تھا۔ لہٰذا میرے قبیلے والوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ جہاں پر حلیمہ سعدیہ کے جانور چر رہے ہوں تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے، مگر یہاں چراگاہ اور جنگل کا تو کوئی دخل ہی نہ تھا، یہ سب رحمتیں تو رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے تھی، جس کو حلیمہ سعدیہ اور اس کے شوہر کے سوا قوم کا کوئی شخص بھی سمجھ نہ سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بی بی حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہی، اور ان کے شوہر حارث کے گود میں گزرے 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ خوب اچھے بھلے بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین صفات اور خوبیوں کی بنا پر بچپن سے ہی باقی بچوں سے الگ تلگ دکھائی دیتے تھے۔ آپ بچپن سے ہی انتہائی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جنگل چلے گئے اور وہاں پر بکریاں چرایا کرتے تھے تو واپس آ کر بی بی حلیمہ کو بتاتے کہ امی جان، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس وادی میں جاتے ہیں وہ وادی ہری بھری ہو جاتی ہے اور دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر آپ کے قدم مبارک کا نشان نہیں پڑتا، اور جنگل کے جانور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے اپنی اماں حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ اے حلیمہ، اے امی جان، 2 آدمیوں نے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ یہ سن کر حواس باختہ ہو گئی اور اپنے شوہر کو بتایا۔ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی پہنچی، دیکھا تو حضور صاحب لولاک صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے پہنے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرے سینے کو چاک کر دیا اور اس کے اندر سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کے ایک تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے اسی طرح اپنی جگہ رکھ کر میرے سینے کو بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور یہ ارادہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس لے جایا جائے۔ لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 یا 5 برس کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس لا کر اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر گئی۔ یہاں پر حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگی۔ ام ایمن ہی وہی شخصیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھلاتی، آپ کو کپڑے پہناتی، آپ کے کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ایمن کی محبتوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد اور ذکر کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد کے سائے سے محرومی کا شعور بھی نہ تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بی بی وفات پا گئی، لہٰذا اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لے لی۔ جناب عبد المطلب کو اپنے پوتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت اور الفت تھی۔ عبد المطلب اکثر آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے، اس بچے کا بہت بلند مقام ہے، یہ سید اور سالار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ کو چومتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی تو ایک دن اپنے دادا جان عبد المطلب کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رونے لگے، کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور واحد سہارا عبد المطلب بھی وفات پا چکے تھے۔ جناب عبد المطلب نے موت کے وقت اپنے اس 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا اور ان کو ارشاد فرمایا کہ آپ نے اس کی کفالت اور اس کی پرورش کرنی ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھنے کی کافی ساری حکمتیں تھیں۔ مثلاً یتیمی میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی ظاہری طور پر تنگی اور پریشانیوں سے بری ہوتی ہے، لہٰذا ایک یتیم شخص ہی تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے ہی یتیم شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہوتا ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یتیم رکھ کر آپ کے اندر اس طرح کے بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دی۔ اس کے بعد ابو طالب کی سرپرستی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جبکہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں بیر کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا ابو طالب کی مدد کرتے۔ اگرچہ جناب ابو طالب نے کبھی بھی بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا اور ان کو اپنے بچوں جیسا ہی پالا اور پوسا، اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحراؤں میں رہتے، اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے۔ جناب ابو طالب ایک تاجر تھے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 12 سال کی عمر تک پہنچے تو آپ انہیں تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس جگہ ان کے قافلے نے پڑاؤ ڈالا وہاں پر ایک راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سالہ لڑکا بھی قافلہ میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ بحیرہ ایک عالم اور دانشور راہب تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کی بشارت اور آمد کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ جناب ابو طالب سے ملا اور ان کو یہ نصیحت کی کہ آپ اپنی بھتیجے کی پوری نگرانی کریں، اور یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ آپ انہیں یہاں سے واپس مکہ لے جائیے اور شام نہ لے جائیں کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہٰذا جناب ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کوئی جھوٹ بولا ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو، کبھی کوئی بیہودہ بات کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی ہمیشہ خوش اخلاق، نیک اطوار، نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پرہیزگار اور پارسا رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھی، بلکہ آپ بچپن ہی سے اس کائنات کے نظام پر غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس معاشرے اور جس سماج میں پرورش ہوئی اور جہاں آپ نے اپنے بچپن اور جوانی کا قیمتی وقت گزارا، اس معاشرے میں کافی ساری برائیاں بھی تھی۔ وہاں پر زناکاری تھی، فحاشی عام تھی، شراب نوشی، سود، ناچ گانا، ہر قسم کی برائیاں زوروں پر تھی، اور ایسے معاشرے میں تمام برائیوں سے محفوظ اور پاک رہنا، کسی معمولی سے معمولی برے عمل سے بھی اپنے سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا، یہ واقعی ایک غیر معمولی بات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن سے جوانی تک کی مختصر کہانی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو رؤوف الرحیم پیغمبر کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔